انسان کا ظاہر تھوڑا سا میلا کچیلا ہو اسے سکون نہیں آتا، تو اگر باطن میلا کچیلا ہو تو جن لوگوں کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے نا، آپ یقین کریں وہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر سارا دن بولتے رہتے ہیں، پر اندر جو کہ مرض ہوتا ہے وہ سکون نہیں لینے دیتا۔ تکبر ایک بیماری کا نام ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ ایک بیماری ہے، لگ جاتی ہے، بندے اس کا علاج نہیں کراتے، تکلیف میں رہتے ہیں۔ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو عجب بھی کہا ہمارے بزرگوں نے، ایک بیماری ہے، لگ جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں پیر صاحب ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، اچھا بڑا سیاںا بندہ ہوں، محفل میں گیا ہوں، کسی نے آگے نہیں بلایا، ساری دنیا محفل سن رہی ہوتی ہے، یہ گردنیں اونچی اونچی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر نظر پڑ جائے تو مجھے آگے بلا ہی لے۔ یہ بیماری ہے، یہ سکون سے جلسہ سن سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ تنگ کرتا ہے۔ یہ ہمارے باطن کا جو میل کچیل ہوتا ہے یہ ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے یہ تعریف سننا یہ بیماری ہے۔ میری تعریف کرو، میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر 2 ملازم رکھیں کہ صبح 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک تو نے میری تعریفیں کرنی، پر اس کے بعد 3 بجے شفٹ بدلے گی، دوسرا بندہ آئے گا۔ تعریف سننا بیماری ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں مہربانی کرو تھوڑی کر دو، یہ شوق ہے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ آگے جی پیسے میرے لیے کافی ہیں ماشاءاللہ، اب اور نہ اٹھیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ میں اس کو کبھی ناجائز نہیں کہتا، پر میں کہتا ہوں چلو دوران محفل نہ ہی یہ کام ہو تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے فرینڈ والی سیٹیں ان کی ہو جاتی ہیں جن کے پاس نوٹ ہوتے ہیں، یہاں ان کی سیٹیں ہو جاتی ہیں فرینڈ والی، یہاں پھر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، پیچھے سے وہ اٹھے گا پتہ نہیں کس کس کو پھلانگ کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھی بیماری جی، اس پر بھی صبر جس نے کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ جب آپ کی 10,000 تنخواہ ہوتی ہے پھر بھی گزارا ہی ہوتا ہے، اور جب 1.5 لاکھ ہو جائے پھر بھی، کیونکہ جب پیسے آتے ہیں تو لگنے کی جگہ بھی بانی جاتی ہے، جتنے مرضی آپ خرچے بڑے کر لیں۔ ہمارے ملک میں آمدن کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے خرچے بڑے زیادہ ہیں، لوگ آمدن بڑھاتے رہتے ہیں، خرچے بھی تھوڑے کم کریں پھر بھی اللہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال باطن، میرے رسول کریم علیہ السلام نے جو قرآن پڑھ کے ہمارا تزکیہ کیا نا، اس میں حضور نے نا نظر کرم فرما کے تو باطن کی ساری بیماریوں کا علاج ہمیں عطا کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو ہلکا پھلکا کر دیا، ہلکا پھلکا۔ چودھری ہونا، بڑا کہلانا، برادری، یہ بیماری ہے۔ سارا دن لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بھائی اور میں جٹ بندہ ہوں، پھر اور میں کی کراں، اپنی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، بھئی اب میرا فلانی جگہ سے تعلق ہے، میں کدھر جاؤں، تو الجھ جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ہی نکال دی، فرمایا نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمی، نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، تو یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا رب کی نظر میں زیادہ باعزت ہو جائے گا۔ ختم کر دی، میل کچیل سارا صاف کر دیا، چکر سے باہر آ جاؤ، کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں، بات ختم کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں چودھری قبیلے سے تھا، بلال حبشی تھے، پر نبی پاک نے انہیں بڑی عزت دی ہوئی تھی، یعنی بلال اس دروازے کا نام تھا کہ جس نے بھی محبوب تک جانا ہے بلال پاک کی بارگاہ سے ہو کے ہی جانا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن بات ہو گئی تو بات چل نکلی، تو میرے منہ سے نکل گیا چل بیٹھ جا، ہے تو حبشن کا بیٹا نا۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ حبشن کے ہی تھے نا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں نکل گئی زبان سے بات، کر دی۔ حضرت بلال نے سن لی تو آنکھوں میں آنسو آئے، اور جب حضور کا چہرہ دیکھا پھر تو کھول کے روئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی سونیا میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری غلطی تو کوئی نہیں نا، اور یا رسول اللہ ابو ذر نے بھی سچ ہی کہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کہی، پر میری مجبوری یہ ہے کہ یہاں مجھے عزت بڑی ملی ہوئی ہے نا، یہاں تو کسی نے ترچھی نظر سے دیکھا نہیں کبھی، انہیں حبشن کا بیٹا کہتے ہیں، ذرا تکلیف ہوئی ہے، غلام کی بات تھی نا، خادم کو حضور سمجھا دیتے، کہتے چلو گزارا کرو، وقت بدلے گا، سیانے ہو جائیں گے، نا اللہ کے رسول نے تو مجمع بلا لیا مسجد میں،
صحابہ کہتے ہمارے دل میں خیال تھا کہ کوئی نئی آیت آئی ہے، یا خیال تھا کہ کسی جہاد کی تیاری کرنی ہے، یا خیال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ارشاد فرمائیں گے، کسی کے ساتھ صلح کی بات ہوگی، کوئی معاہدہ طے ہونے لگا ہے، تب مجمع بلائے جاتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں جی، عزیز میری بات پہ غور کرنا۔ فرماتے ہیں اسپیشل حضور نے لوگوں کو مسجد میں طلب کیا، اور جب لوگ آ گئے تو نام بھی نہیں لیا میرے محبوب نے کسی کا۔ حضور نے خطبہ پڑھا، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ابھی بھی ذات پات اور برادری کے جنگل کے اندر پھنسے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ ساری باتیں میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی ہیں، اب کوئی کسی پر اس لحاظ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کوئی نہ سمجھا، پر میری تو بات ہو رہی تھی نا، میں تو سمجھ گیا۔ فرماتے ہیں میں مجمع کے بیچ اٹھا، میں نے ڈانٹا، بلال کو اکیلے میں تھا، لیکن چونکہ رسول پاک نے وہ میرے اندر کا مرض دھو دیا تھا نا، تکبر والا، وہ غلاظت نکل گئی تھی نا۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کے مجمع کے بیچ بلال حبشی کے سامنے جا کے لیٹ گیا، اور میں نے کہا بلال اٹھ ذرا، اپنا پیر اٹھا اور میرے منہ پہ رکھ، میں لوگوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر اب محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے، تو رسول کریم کا۔ اور فرمایا مجھے اس میں کوئی حیا نہیں، کوئی تکلف نہیں، میں پریشان نہیں، اس لیے کہ میرے اندر سے وہ زوم اب ختم ہو گیا۔ یہ جو اندر کے زوم ہیں یہ جینے ہی نہیں دے رہے لوگوں کو، لوگ الجھ گئے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں جس کی حد نہیں۔ یہ نکال دیں، یہ باطن سے کھرچیں، حسد بیماری ہے، اس کو نکالو۔ تو میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا نا اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، وہ گویا رب کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا، تو معاذ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حسد کرنے والا، میرے رسول پاک نے اس کا بھی علاج فرمایا۔ حضور نے فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو۔ کیا کرو؟ رشک کا معنی یا اللہ اسے بھی دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے اسے بھی دے اور مجھے بھی دے، اسے بھی دے، اور اس میں کوئی کمی ہے، بانٹنے سے کبھی چیزیں کم ہوئی ہیں، اللہ اسے بھی دے، اور یہ رشک ہے۔ اور حضور نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کیا کرو، رشک کہا کرو کیا بات یا رسول اللہ کون سے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی سخاوت کرے شام بھی سخاوت کرے، اور ایک جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن سکھائے۔ یہ رشک کے قابل لوگ ہیں، ان پر رشک کرو، رشک کرو۔ ایک اور بڑی بیماری ہے آج کل، وہ بیماری ہے عزت مانگنے کی، عزت چھیننے کی، یعنی خود بخود ہم اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میری عزت کرو، تو یہ تو آپ مانگ رہے ہیں عزت۔ ماں باپ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتر میں تیرا ماں باپ میری عزت، چلو کبھی کہہ بھی لینا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کیا فائدہ، اگر یہ عزت نہیں آج کر رہا تو نہ کرے، کل کو اس کی بھی کوئی نہ کرے گا، لیکن عزت کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ احتجاج کر کے عزت کراتے ہیں۔ یہ نوجوان ناراض نہ ہو جائیں تو ایک بات کہہ دوں، نہیں ہاں نہ نہیں کی تھی، رہنے دیتے ہیں، کوئی اور کر لیتے ہیں، کر دیں جی، چلیں اللہ جزائے خیر۔ دیکھو یہ جو بیٹی آپ بیاہ کے لاتے ہیں نا کسی کی، تو بیٹی ہوتی ہے، اس میں سے جب آپ کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تو کبھی سوچیں کہ آپ کا اس کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ اب وہ احتجاج کر رہا ہے، کہتا ہے تیرے گھر والے نا میری عزت نہیں کرتے، وہ کیسے عزت کرا رہا ہے۔ میرے ایک سنگی تھے تو ان کی بچی کی شادی تھی، تو 4 کاریں تھیں تو ایک ٹیوٹا تھا، تو داماد 5 تھے اور چھٹی بیٹی کی شادی کر رہے تھے، تو وہ 4 داماد تو کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے تو 5واں رہ گیا۔ اس کی منت کر دی سسر صاحب نے کہ پتر تو ٹیوٹے چ بہ جا۔ اس اپنی بیوی نے آکھا چوک بال چلیے، میری تو عزت ہی نہیں کر دے۔ تو وہ اب آ گیا گھر، اب آپ مجھے بتائیں کہ بیٹی کا باپ یہاں کیا کرے گا؟ برات جا سکتی ہے؟ مصیبت کھڑی ہو گئی نا، یہ ٹینشن بن گئی۔ اب وہ اس کو منائے، وہ مانے ہی نہ، ساری برات میں اس کا پروٹوکول بن گیا، چوری صاحب نہیں پہ مانتے ہو، مسئلہ خراب ہو گیا۔ نے مجھے فون کیا کہ وہ جی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں۔ میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، میں کہ پتر سنے تو عزت کھوندا پھرنا ہے،
نے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو آپ احتجاج کر کے عزت لے رہے ہیں، یہ کوئی عزت ہے؟ سسر اس بچے سے نہیں راضی ہوتا جو آئے تو ٹینشن بنی ہو کہ یا اللہ یہ نہ ہی آئے، گھر ہی رہے، اور آ جائے تو اللہ کرے چھیتی جائے۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، یہ پریشان نہیں کرتا، چپ کر کے آتا ہے، چپ کر کے۔ یہ اندر کا کیڑا کب مرے گا کہ میری عزت کرو؟ میں نے اسے کہا یہ تو عزت نہیں کرا رہا، اب انہوں نے کار نہیں کرانی ہے، تجھے بٹھا بھی لینا ہے، لیکن رات کو کہنا بڑا فضول آدمی ہے، بھائی تنگ کیا۔ زندگی میں کام اس طرح کے کریں کہ عزت کرنے کو دل کرے۔ آپ کا